صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے زید درود و سلام کے اندر بہت ہی پیاری روایت نقل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی نقل کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ او کما قال. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے اگر ہم توجہ کریں کہ یہاں پر ہمیں جس سے محبت ہو، پیار ہو، ہم اس کے نزدیک بیٹھیں، اس کے قریب جائیں، اچھا لگتا ہے. آج کل تو موبائل کا دور ہے اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک سیلفی، ایک تصویر بھی بنا لی جائے فلانی شخصیت کے ساتھ. اس کے پاس میں بھی بیٹھا تھا، میں بھی گیا تھا. ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت سے باب المدینہ کراچی اگر ملنے جائیں اور جب لائن میں ہم باپا کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں تو ہم بعد میں اس مدنی مذاکرے کا وہ آ کے نا وہ کلپ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی. اچھی نیت سے تو کہتے ہیں یہ دیکھو میں بھی پیر صاحب سے میری بھی ملاقات. اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد سجاد عطاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگوں نے کہنا یار اس شخص کو پکڑو پکڑو. کا کیا ہوا؟ کہا اس نے بھی مولانا الیاس قادری صاحب کی زیارت کی ہوئی ہے، اس نے بھی دیکھا ہوا ہے، اس نے بھی زیارت کی. ایسا وقت بھی آگا تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جیسے یہاں میرے قریب بیٹھے ہو، چاہتے ہو کہ اس دن بھی جب مشکل ترین دن ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کی مقدار کے برابر ایک دن. پسینے میں لوگ شرابور ہیں. تو اس وقت حضور فرماتے ہیں تمہاری مشکل دور ہو جائے، حوض کوثر کے جام نصیب ہوں، پل صراط سے گزر جاؤ، سارے مشکل مراحل گزر جائیں. حضور نے فرمایا پھر میں تمہیں وظیفہ دے دیتا ہوں، پیکج ہے. حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم جتنا کثرت سے جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے نا قیامت کے دہاڑے اتنے ہی نیڑے ہو جاؤ گے. جتنا درود پڑھا ہوگا اتنا ہی حضور کا قرب نصیب ہوگا. اب مرضی ہماری. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھ دیا ہے 313 بار تو پڑھ. 13 ہجری صدیق اکبر کا وصال ہے، 13 رجب ہی مولا علی کی ولادت ہے. بدر میں بھی 313 ہیں. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں تم بھی 313 پورے کریں. نسبت والے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مولانا علامہ قاری محمد شاہد عطاری صاحب ذی مجدہ بہت ہی پیاری اصلاح فرما رہے تھے.
اور جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں باہر قرآن پاک پڑھ رہا تھا. انہوں نے فرمایا جب محفل کی نیت سے آئے ہیں تو پھر محفل سننا ہی ہے قرآن پاک. اب محفل سن رہے ہیں, تلاوت ادھر ہو رہی ہے, آپ اپنی تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ یہ مدنی عالم ہے. تو ساتھ ہی میں نے قرآن پاک بند کیا اور میں اندر آ گیا. میں نے نیت کی, میں نے اچھی نیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمل کا جذبہ ہم نے لے کے جانا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے حضرت فرما رہے تھے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے. یہی قرآن ہے جس سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے اور اسی کو توجہ سے سننا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اصلاح ہی اصلاح ہے, اصلاح ہی اصلاح. لیکن جس پر بات کرنی ہے نہایت مختصر وقت میں وہ مدنی پھول لے لے. اللہ پاک نے حضرت انسان پر بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں نعمتوں کی صورت میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کی نعمتیں کو گن نہیں سکتا, لیکن اس میں سے 4 کی بات کرنی ہے. بڑی توجہ. پہلا احسان تو اس نے یہ کیا کہ اس نے مخلوقات کے اندر سے انسان بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, جانور بھی ہیں, چوبائے بھی ہیں, جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. اس نے سب میں سے ہمیں چن کر حضرت انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں نالی کا کیڑا بنا دیتا, کوئی پرندہ بنا دیتا, کوئی نجس جانور بنا دیتا, لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا, افضل بنایا, اشرف بنایا. اور اس پر ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ اللہ پاک نے انسان بنایا ہمیں اور سب سے افضل فرمایا. انسان سب سے افضل ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ, افضل بنایا. اگر برے کام کریں گے تو ادھر فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي, برے کام کرے گا تو خسارے میں ہی, اچھے کام کرے. اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا, وہ چاہتا تو نالی کا کیڑا بنا دیتا, جانور بنا دیتا. کیا میں نے اور آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں حضرت انسان بنانا؟ بولیے, نہیں تھی. لیکن اس نے ہماری بغیر طلب کے, بغیر خواہش کے, بغیر مرضی کے ہمیں حضرت انسان بنایا. اب جن کی توجہ میری گفتگو کی طرف ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو یہاں پر موجود ہیں, اب اس نے حضرت انسان کو افضل اعلیٰ بنایا. کیا اس میں ہم نے کو دعا کی تھی؟ بھی ہم تو تھے ہی نہیں. تو پھر بھی اس نے ہمیں افضل کا, اشرف کا, اعلیٰ کہا. قرآن میں اعلیٰ فرمایا. اب بات یہ کرنی ہے محبت کی شروعات, محبت کا آغاز اور محبت کی ابتدا پہلے اس کی طرف سے ہوئی ہے کہ ہماری طرف سے ہوئی ہے؟ پہلے مالک کی طرف سے ہوئی ہے, ہم تو تھے ہی نہیں. اس کی طرف سے محبت کا آغاز ہوا. یہ پہلا احسان ہے حضرت انسان پر, پہلا احسان. اور دوسرا احسان کیا کیا اس نے؟ دوسرا احسان میرے اللہ نے یہ کیا کہ اللہ پاک نے دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کا اظہار بھی کرتے رہے. اس نے ہمیں مومن بنایا. وہ چاہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتا, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو امتی بنا دیتا, لیکن اس نے ہمیں گھر بیٹھے ہی پتا چلا کہ گھر میں اللہ کا بندہ اور نبی پاک کا امتی آیا ہے, اور مؤذن صاحب, امام صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب گھر میں آئے اور آ کر انہوں نے کان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مبارک ہو تو آقا کو امتی بن کے آ گیا. 2 احسان ہو گئے. اس پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے لیکن وقت. نمبر 3 احسان اس نے یہ کیا, اللہ رب العزت نے کہ پہلا حضرت انسان بنایا, دوسرا مومن بنایا.
تیسرا احسان اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں اہل سنت بنایا. تیسرا احسان کیا کیا؟ بولیے نا، بڑے پیار سے بولیے. اس نے ہمیں اہل سنت بنایا. چوتھا احسان اس نے کیا کیا؟ چوتھا احسان اللہ رب العزت نے ہم پر یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں عاشق رسول لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا. بد مذہب صف میں کہا آ جاؤ، اللہ تم پر بھی عشق کا رنگ چڑھا دے گا. 4 احسان میں نے بتا دی اب آپ کو. اور اب اس دور کے اندر ہر دور میں احسان ہوا. صحابہ پاک پر کیا احسان ہوا کہ انہیں آمینہ کے لال جیسے آقا نصیب ہو. اور پھر تابعین کو کیا احسان ملا کہ انہیں وہ لوگ دیکھنے کو ملے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، یعنی صحابہ پاک کو. چلتے آئیے آگے، نیچے چلتے جائیے. پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے حسنن کریمین کو دیکھا. پھر ایسی شخصیات آئیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کو دیکھا. اللہ نے احسان ہم پر یہ بھی کیا اہل سنت پر کہ صدیق اکبر کا بھی عاشق بنایا، فاروق اعظم کا بھی عاشق بنایا، عثمان غنی کا بھی عاشق بنایا، مولا علی کا بھی عاشق بنایا، بلال حبشی کا بھی عاشق بنایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عاشق بنایا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی عاشق بنایا، حضرت امیر معاویہ کا بھی عاشق بنایا. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عاشق بنایا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عاشق بنایا، یہ بھی احسان کیا. امام مسلم کا بھی عاشق بنایا، یہ بھی احسان کیا. امام نسائی کا بھی بنایا، یہ بھی احسان کیا. داتا علی حجویری کا عاشق بنایا، یہ بھی احسان کیا. معین الدین چشتی اجمیری کا ہمیں منگتا بنا دیا، یہ بھی احسان کیا. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور غوث و رضا کا منگتا بنا دیا، یہ بھی احسان کیا. اور اس دور کے اندر اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس الطاہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ جیسے شیخ کامل کا دامن بھی عطا فرمایا. اب چلتے چلے آئیے. اللہ پاک نے اصلاح کے لیے اپنے بندے رکھے ہوئے. میں ایک بات یہاں پر سب سے کرتا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا اگر آپ کا ذوق سلامت ہے، کیونکہ وقت کو دیکھنا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آمد سے پہلے، حضور تو نور ہے نا، سب سے پہلے تو حضور کا نور ہے، موضوع وہ نہیں ہے. لیکن بشریت کی حالت میں جب حضور علیہ السلام شہر مکہ میں، سٹی آف مکہ میں تشریف فرما نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ تو تھا نا، اللہ رب العزت تو تھا نا، اللہ کی ذات تو موجود ہے. تو کیا اللہ رب العزت نے، جب اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود تھی، موجود ہیں، کب تک ہے ہمیں نہیں پتا، تو اللہ رب العزت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ پاک ڈائریکٹ چاہتا تو کافروں کو ہدایت دے سکتا. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کچھ مدنی پھول بنانا چاہتا ہوں. علامہ شاہد مدنی صاحب مدنی پھول دے چکے ہیں مسجد کے حوالے سے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی تو اللہ پاک ڈائریکٹ بھی تو ہدایت دے سکتا تھا، اس پر قدرت طاقت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اللہ پاک نے محبوب کو بھیجا، یعنی ہادی بھی تھا اور غفلت میں ڈوبے لوگ بھی تھے، تو
ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ دے سکتا تھا. وہ گمراہ لوگ تھے، ننگے برخنا کعبے کا طواف کرتے، جانور کا گوشت کھانا ہوتا تو ایک حصہ اتار لیتے، دوسرا حصہ پھر اتار لیتے، زندہ جانور کو تکلیف دیتے. گمراہ تھے، ہادی بھی تھا گمراہ بھی تھا. ہدایت کیوں نہیں دی؟ اللہ پاک نے اپنے اور ان کافروں کے درمیان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اور وسیلہ بنا کر بھیجا اور ان سب کو ہدایت دی. اسی طرح نبوت کے دروازے بند ہوئے تو ولایت کے کھلے. ہر دور کے اندر اپنے ولی کو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بیچتا رہا. کب تک یہ سلسلہ رہے گا مالک جانتا ہے. تو ان کے ذریعے ان کے لڑ لگ کر لوگ اسلام کی طرف، سنت کی طرف دوڑتے چلے آتے جا رہے ہیں. اور اس دور کے اندر یہ کرامت شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. اللہ ڈائریکٹ بھی تو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کراچی والے مرشد کے پاس جاؤ، مدنی قافلوں میں جاؤ، ہفتہ وار اجتماعات کے اندر جاؤ، نیکی کی دعوت دینے کے لیے قافلوں میں جاؤ، صدائے مدینہ لگاؤ، بچوں کو جامعات میں داخل کرواؤ، بچوں کو حضور کے دین کا عالم بناؤ. عالم بنانے کے بعد علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. بٹھانے کے بعد ان کے اوپر ایسا رنگ چڑھے گا، ارے یہ مشرق جائیں گے، مغرب جائیں گے، شمال جائیں گے، جنوب جائیں گے، جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے صلو علی الحبیب کی صدائیں لگتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے پیغام شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے. کتنے لوگ سنت کی طرف آئے، کتنے نمازی بنے، کتنے تہجد گزار بنے. آئیں. اور ایک احسان اللہ پاک نے، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، ایک احسان اللہ پاک نے سیالکوٹ والوں پر بھی کیا کہ انہیں ایسے پیارے، ایسے سونے، مسکراتے ہوئے، خوبصورت گفتگو، جن کی آواز سن کر لوگ دوڑے چلے آتے ہیں. احسان یہ کیا کہ اللہ پاک نے حضرت مولانا محمد سجاد طاری صاحب کی صورت میں سونے نگران عطا فرما دی، کہ جن کی وجہ سے بھی کتنیوں کی زندگیاں بدلی اور کتنے لوگ مدنی ماحول میں آئے. تو اللہ پاک ہمارے استاذ محترم حضرت قبلہ مولانا محمد سجاد طاری سلامہ الباری، جو سیالکوٹ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ بات کہتے ہیں مجھے کوئی ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ بھی نہیں کہ جن کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ مرید کا عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہو. اللہ پاک میرے استاد حضرت قبلہ مولانا صاحب کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، اور ان کے قبلہ شہزادہ حضور حضرت صاحبزادہ مولانا محمد عادل الطاری المدنی ذی مجدہ، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی شادی میں نکاح کی جو سنت ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس پیارے پیارے مدنی ماحول کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور یہ نیت لے کر جائیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پرے 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 خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب مرشید بلائیں تو آ جایا کرو، کیونکہ اٹھ بلیا ستیا تو میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. اس طرح کی محفل میں آیا کریں. وقت اوپر چلا گیا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.